الکریم اما بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کی دہلیز پر لا کر کھڑا کیا ہے۔ جو ایام بچے ہیں اس میں ہم کو یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ رمضان کا مہینہ دلا دیں۔ رمضان کی مبارک ساعتوں سے، رمضان کے مہینے سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العزت کے حقوق کے ساتھ بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا خاص خیال رکھا جائے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اللہ کے یہاں توبہ سے ہر چیز کی معافی ہے۔ توبہ کر لینے سے اللہ تعالیٰ دنیا میں رہتے ہوئے شرک کو بھی معاف کر سکتے ہیں۔ کسی آدمی نے پوری زندگی کفر اور شرک میں گزاری، پھر وہ تائب ہو جائے، اللہ سے توبہ کرے اور واپس دین اسلام کی طرف لوٹ جائے، اپنی زندگی کے آخری عمر میں، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کی پوری زندگی کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور اگر مسلمان ہے اور اس کی زندگی گناہوں سے بھری پڑی ہے اور وہ اللہ سے توبہ کرے تو اس کے بھی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن حقوق کی ادائیگی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کسی بندے کی حق تلفی ہوئی ہے، کسی بندے کا حق مارا گیا ہے، اسی طرح مالی معاملات جو ہیں، لین دین کے معاملات ہیں، اس میں اگر کسی کا کوئی پیسہ مار رکھا ہے یا روک رکھا ہے تو یہ گناہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتا۔ تو رمضان المبارک سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ رمضان سے پہلے اپنے آپ کو پاک صاف کرے۔ پاک صاف کرنے میں سب سے پہلے تو دل کی صفائی ہے، جس کا گزشتہ جمعے کو ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ اپنے دل کو حسد سے، تکبر سے، بغض سے، کینے سے، جھوٹ سے، خیانت سے، دھوکہ دہی سے، ان چیزوں سے، برے خیالات سے اپنے دلوں کو پاک کیا جائے، صاف کیا جائے، اور آج سے یہ نیت کر لی جائے کہ اب ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ اگر صحیح معنوں میں سچے دل کے ساتھ مومن بندہ اس کا ارادہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی کریں گے اور اس کو رمضان کا صحیح فائدہ مل سکے گا۔ اور اگر ہمارا اس تعلق سے ہماری کوئی توجہ نہیں ہے اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس جب رمضان کا چاند دیکھیں گے اس وقت ہم گناہ چھوڑیں گے اور دل کو صاف کریں گے، تو یقین جانیے ہم رمضان کے مبارک مہینے سے ایک مرتبہ پھر صحیح سے فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے اور محروم رہ جائیں گے۔ اسی طرح دل کی صفائی کے بعد اگلا نمبر آتا ہے حقوق کی ادائیگی کا اور معاملات کی صفائی کا۔ رمضان یہ رحمت کا مہینہ ہے، لیکن جس شخص کے کندھے پر دوسروں کے حقوق کا بوجھ ہو، جس نے کسی کا دل دکھایا ہو، مال دبایا ہو، حق تلفی کی ہو، تو رحمت کا یہ مہینہ اس کے لیے رحمت کی بجائے اللہ کی پکڑ کا مہینہ بن سکتا ہے۔ اب حقوق کی ادائیگی کے تعلق سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد، اپنے بعد بندوں کے حقوق کا تذکرہ فرمایا ہے۔
وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل۔ یہاں پر توجہ دینے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تذکرہ کر رہے ہیں اپنی عبادت کا کہ میری عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کرو۔ تو سب سے پہلے اپنا حق بیان کیا کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ خالص اللہ کی عبادت کی جائے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آگے فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى، قرابت داروں کے ساتھ یعنی جن سے تمہاری رشتہ داریاں ہیں، وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، رشتہ دار پڑوسیوں کے ساتھ، پھر اجنبی پڑوسیوں کے ساتھ پوری تفصیل بیان کی ہے کہ ان کے حقوق ادا کرو۔ سب سے پہلا تذکرہ قرآن نے والدین کا کیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، وبالوالدین احسانا، احسان کرو۔ والدین کا معاملہ بہت مختلف ہے۔ والدین اگر کسی کے ساتھ ناانصافی بھی کرے، والدین اگر اپنے بچوں میں کسی کے ساتھ حق تلفی بھی کریں، ان کے ساتھ زیادتی بھی کریں، تو ان کا معاملہ اللہ کے یہاں دیکھا جائے گا، جو بھی اللہ تعالیٰ کو ان سے بات پرس کرنی ہوگی کریں گے۔ لیکن دنیا میں اولاد کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تمہیں ان کے ساتھ پھر بھی حسن سلوک کا معاملہ کرنا ہے، ان کا احترام کرنا ہے، ان کا ادب کرنا ہے، ان کا دل دکھانے سے بچنا ہے۔ اور اگر والدین کا دل دکھا اور والدین ناراض ہوئے اور وہ اس دکھے دل کے ساتھ دنیا سے چلے گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کی ساری اچھائیوں اور نیکیوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ والدین کے حقوق میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم سے ہو جاتی ہیں، خاص طور پر ہماری نئی جنریشن سے، اور ان کا ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، احساس دلانے کے لیے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ والدین کو اف تک مت کہو، والدین کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرو، والدین پر جھنجھلاؤ نہیں۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ہمارا نوجوان، ہماری ینگ جنریشن اپنے بول سے نہیں، اپنی خاموشی سے والدین کو پریشان کر رہی ہوتی۔ دن بھر کے بعد گھر میں آئے، رات کو آ کر والدین کے پاس بیٹھے، ماں کے پاس بیٹھے، اب وہ بات کرنا چاہ رہی ہیں اور ہماری نگاہیں اسکرین پر، ہاتھ میں موبائل ہے، کچھ نہ کچھ کیے جا رہے ہیں، ادھر ماں بولتے جا رہی ہے یا باپ بولتا جا رہا ہے، لیکن ہمارا سارا دھیان موبائل پر ہے۔ یہ کمزوری بڑوں میں بھی پائی جاتی ہے، چھوٹوں میں بھی پائی جاتی ہے، نوجوانوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ ہر شخص اپنا جائزہ لے، اپنے اوپر غور کرے کہ یہ بیماری ہمارے اندر تو موجود نہیں ہے۔ اور یہ ویسے بھی بڑی بد تہذیبی کی بات ہے کہ کوئی بڑا ہم سے بات کر رہا ہو اور ہم وہاں موبائل چلا رہے ہیں۔ ہاں کوئی بہت ضروری کام ہے تو ان کو بتا دیں کہ 2 منٹ بس مجھے ایک ضروری کام ہے، میں یہ کر لوں، اس کے بعد فون رکھتا ہوں۔ لیکن اب پورے ٹائم کوئی کام نہیں ہے، دن بھر کام نپٹا کر آئے ہیں تو واٹس ایپ پر چیٹ ہی چیک کر رہے ہیں، میسیجز چیک کر رہے ہیں، جبکہ کوئی بہت ضروری کام نہیں ہے۔ تو یہ والدین کی بے ادبی اور بے احترامی اور ان کی دل شکنی بظاہر دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ بہت چھوٹی چیز ہے، لیکن جب بار بار یہ ہوتا ہے تو والدین کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ ہم خود سوچیں، ہم کسی سے بات کرنا چاہ رہے ہیں جو ہم سے چھوٹا ہے اور وہ اس طرح توجہ نہ دے ہماری بات پر، تو ہمیں کتنا غصہ آئے گا۔ اگر چھوٹا ہے تو ڈانٹ دیں گے، مار لیں گے، لیکن اگر بڑا ہو گیا، اولاد بڑی ہو گئی ہے اور ڈانٹنے مارنے کی عمر نکل گئی ہے، تو سوائے اس کے کہ ہم دل میں کسک کے رہ جائیں، ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا۔ تو اس حوالے سے ہمارے اندر بڑی
بے اعتدالی پائی جاتی ہے، بے توجہی پائی جاتی ہے۔ میں بھی آج سے یہ نیت کروں، آپ بھی نیت کریں کہ اگر کسی کے اندر یہ کمزوری ہے تو وہ اس کو ٹھیک کرے گا۔ اسی طرح والدین نے پالا پوسا، بڑا کیا، خرچ اٹھایا، پڑھا لکھا کر کسی لائق بنایا، شادی کر دی۔ اب شادی کے بعد اس کا کام چل پڑا، بیوی ہو گئی، بچے ہو گئے، 2-4 بچوں کے باپ ہو گئے، والدین بوڑھے اور کمزور ہونے لگے۔ اب کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ گھر کے اہم مشوروں میں والدین کو شریک نہیں کیا جاتا۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اب تو یہ بوڑھے ہو گئے، آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئے، دنیا میں کیا چل رہا ہے، کون سی نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں، ان کو نہیں معلوم۔ تو بس میاں بیوی نے آپس میں مشورہ کیا اور کام کر لیا۔ تو وہ چیزیں، وہ معاملات جو خالص میاں بیوی کے اپنے پرسنل ہیں، اس میں تو ٹھیک ہے، لیکن گھر کے چھوٹے چھوٹے معاملات، مثال کے طور پر گھر میں کیا پکنا ہے، آج کون سی ڈش بنے گی، اسی طرح بچہ بڑا ہو رہا ہے تو اب اس کو کون سے اسکول میں ایڈمیشن دلانا ہے، گھر میں کیا سامان آئے گا کیا نہیں آئے گا، اس طرح کی چھوٹی موٹی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ کوئی مہمان آ رہے ہیں تو ان کے لیے کیا کیا رکھا جائے ناشتے میں، کھانے میں، یہ بہت پریکٹیکل مثالیں ہیں جو عام طور پر گھروں میں ہوتی ہیں، اور لڑکا اور بہو یہ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں میں امی ابو سے مشورہ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اسی طرح بہو ہے، حالانکہ اس کی چوائس ہے ڈریسنگ، کپڑے وغیرہ پہننا، لیکن اپنے گھر میں تھی تو اپنی بڑی بہن سے یا اپنی ماں سے مشورہ لیتی تھی کہ آج فلاں پروگرام میں جا رہے ہیں، کون سا ڈریس پہنے۔ لیکن اب شوہر کے گھر میں آ گئی تو اس کے لیے تو شوہر کے ماں باپ بھی اپنے ماں باپ ہیں، لیکن یہاں مشورہ لینا مناسب نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اگر ماں کوئی رائے دے بھی دے، اپنی کوئی پسند بتا بھی دے، تو اس کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ تو یہ بہت ہم سے کمزوری ہوتی ہے، چوک ہوتی ہے ہمارے نوجوانوں سے، ساتھیوں سے۔ تو اگر کسی کے اندر اس لائن سے والدین کی کوئی حق تلفی ہو رہی ہے تو اس کو فوراً دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کہ بیوی بچوں کے سامنے یا کسی تھرڈ پرسن کے سامنے والدین کی کمی نکالنا۔ دنیا کا کوئی انسان دودھ کا دھلا نہیں ہے، کوئی پرفیکٹ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہی ایسا ہے کہ اس سے غلطیاں ہوں گی۔ اگر انسان سے غلطی نہ ہو تو پھر وہ فرشتہ ہو جائے گا، پھر فرشتے اور انسانوں میں فرق کیا رہ جائے گا؟ ماں باپ بھی انسان ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ کسی تھرڈ پرسن کے سامنے، کسی تیسرے کے سامنے، اور خاص طور پر بیوی بچوں کے سامنے اپنے ماں باپ کی کمی نکالنا اور ان کو ان کی غلطی بتلانا اور یہ کہنا کہ یہاں پر آپ سے غلطی ہوئی، اور اس سے اگر والدین کو تکلیف پہنچتی ہے تو یہ بدترین گناہ ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے جو ہماری بڑی بڑی نیکیوں کو ضائع کرنے کے لیے کافی ہے۔ اگر والدین سے کوئی چوک ہو رہی ہے، کوئی زیادتی ہو رہی ہے، کوئی غلطی ہو رہی ہے، تو اکیلے میں کہہ دیا جائے، اور بیٹا ہی کہے، بہو نہ کہے۔ بیٹا بتائے کہ امی آپ سے یہاں پر یہ چوک ہو گئی، ابو آپ سے یہاں پر یہ غلطی ہو گئی، لیکن کسی تیسرے کے سامنے بالکل نہ کہیں۔ یہ والدین کی بہت بڑی بے احترامی ہے، بے ادبی ہے، ان کی دل شکنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس پر سخت ناراضگی ہوتی ہے۔ تو اس پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ان کے بھی حقوق ہیں، ایسا نہیں کہ والدین کی زندگی میں ہی حق ہے۔ والدین کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ہم میں سے اگر کوئی حق تلفی کر رہا ہو، والدین کے حقوق میں بنیادی چیزیں کیا ہیں؟ ان کے لیے مستقل ایثار ثواب کرنا، روزانہ کرنا، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا، اور ان کے متعلقین اور ان کے رشتہ داروں سے، ان کے چاہنے والوں سے تعلق رکھنا۔ اب اس میں رشتہ داروں سے آ جائیں، باپ چلے گئے تو چچا ہے، وہ باپ کی جگہ پر ہیں، ان کو باپ والی عزت دینا، باپ کا مقام دینا، ان سے رابطہ رکھنا، ان سے مشورہ کرنا، ضرورت پڑنے پر ان کا تعاون اور ان کی مدد کرنا، سپورٹ کرنا۔ اسی طرح ماں اگر چلی گئی تو ماں کی خالہ ہیں یا اور کوئی ایسی پڑوسن ہیں جو ماں کے بہت قریب تھیں اور بہت خاص تعلق تھا، تو ان کو بھی ماں والی جگہ دینا، ان کی خیریت پوچھتے رہنا، ان کی خدمت کرتے رہنا جتنا ہو سکے، ان کی مدد کرتے رہنا،
یہ سب والدین کے حقوق میں ہیں۔ ہر وہ رشتہ دار اور پڑوسی اور جاننے والے لوگ جو والدین کے متعلقین میں سے ہوں۔ میرے والد صاحب کا اچانک انتقال ہوا کرونا میں، تو ظاہر ہے اس سے ذرا سا پہلے اسی وقت میری پڑھائی کمپلیٹ ہوئی تھی، تو مجھے بہت زیادہ معلومات نہیں تھی کہ کون کون متعلقین ہیں اور جاننے والے لوگ ہیں۔ اور آج تک ابھی ہم 100 میں سے 85 لوگوں کو جانتے ہیں، لیکن اس کا احساس بہت رہتا ہے کہ کہیں جا رہے ہیں تو پتہ چلے کہ ان کا ہمارے والد سے کیا تعلق تھا، تاکہ ہم ان کو وہی پروٹوکول دے پائیں، ان کو وہی عزت دے پائیں کہ یہ میرے والد کے تعلق والے ہیں۔ تو یہ والدین کے حقوق میں سے ہیں، اس تعلق سے ہم سے بڑی کوتاہی ہوتی ہے۔ تو اس کا بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو لوگ ہمارے والدین کے متعلقین میں سے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ بھی ویسا ہی تعلق رکھنا ہے، اور یہ والدین کے حقوق میں سے ہیں۔ اسی طرح گھر میں بیوی ہے، اس کا بھی حق ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ کو تذکرہ کیا تھا مہر کی ادائیگی کا، کہ مہر یہ بیوی کا حق ہے اور یہ فوراً دینا چاہیے۔ اگر فوراً نہیں دے سکے تو ٹائم فکس ہونا چاہیے کہ اتنے ٹائم کے اندر اندر مہر کی ادائیگی کر دیں گے۔ اگر کسی نے ابھی تک اپنی بیوی کا مہر ادا نہیں کیا اور ادا کرنے کی پوزیشن میں ہے، تو وہ طے کر لے کہ رمضان سے پہلے ہم مہر ادا کریں گے۔ یہ حق ہے اور یہ حق اللہ نے متعین کیا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی محنت کر رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ رزلٹ بالکل ہماری مرضی کے مطابق آئے۔ ہمیں یہ دیکھنی چاہیے کہ محنت کیسی ہو رہی ہے۔ گھر میں عورتیں، خاص طور پر بیویاں محنت کر رہی ہیں، محنت کر کے مثال کے طور پر کوئی بہت اچھی ڈش انہوں نے بنائی اور ہماری پسند کی نہیں بن سکی، تو پھر یہ کہنا کہ اس میں یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، یہ اس کی محنت پر اس کا دل توڑنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت ناپسند ہے۔ ہم دنیا میں بڑی محنت کریں اور اچھا کام کر کے جائیں، کیا ہمیں یہ یقین ہے کہ ہمارا کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، اللہ کی پسند کے مطابق ہے؟ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، رمضان آئے گا ہم روزہ رکھیں گے، تراویح پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، تو کیا ہمیں یہ یقین ہے کہ ہم ہر کام اللہ کی پسند کے مطابق کریں گے؟ لیکن ہمیں اللہ سے یہ امید ہوتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہماری محنت کو دیکھیں گے، ہمارے جذبے کو دیکھیں گے اور کمی کوتاہیوں کو معاف کر کے قبول کر لیں گے۔ یہی معاملہ دنیا میں بھی ہمارا اپنے ماتحتوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ گھر میں اگر بیوی ہے یا اور کوئی ہے، بہن ہے، ماں ہے، اور گھر میں محنت کر رہی ہیں، تو ان کی پھر بیوی کو یہ طعنہ نہیں ملنا چاہیے کہ تم کرتی ہی کیا ہو، تم نے دن بھر کیا ہی کیا۔ تو یہ جو طعنہ ہوتا ہے نا، کام کو لے کر ہو، کھانے کو لے کر ہو، یہ دل کو توڑ دیتا ہے۔ اسی طرح گھر میں اگر بیوی کوئی اچھا لباس پہن رہی ہے شوہر کے لیے، تو اس کی تعریف ہونی چاہیے۔ اچھا کھانا بنا رہی ہے، اس کی تعریف ہونی چاہیے۔ محنت کر رہی ہے تو اس سے 2 جملے کہہ دے کہ تم بہت تھک گئی ہو، محنت کر رہی ہو۔ بیوی کا نمبر تو بعد میں ہے، پہلے ماں ہی کو دیکھ لیں۔ ہم میں سے بہت سارے نوجوان ہوں گے جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، تو گھر میں ماں دن بھر کام کر رہی ہے یا بہن کام کر رہی ہے، تو اس کے لیے 2 جملہ اس طرح کا تو بول ہی سکتے ہیں کہ آج کھانا بہت اچھا بنا ہے، آپ نے تو بہت محنت کر لی، آپ بہت محنت کرتی ہیں۔ چھوٹے چھوٹے جملے ہوتے ہیں جو دلوں میں دل کو سکون پہنچاتے ہیں، تو یہ بہت ضروری ہے۔ اسی طرح دن بھر تھک کر گھر آئے، باہر تو اپنے کلائنٹ سے بہت ہنس ہنس کر بات کی اور دوستوں کے ساتھ بہت کہے لگا رہے ہیں، مستی کر رہے ہیں، لیکن گھر پہنچتے ہی دن میں ایسے 12 بجتے ہیں کہ جیسے گھر میں نہیں جہنم میں آ گئے۔ اور بات بات پہ بیوی پہ ناراض ہونا، بچوں پہ ناراض ہونا۔ اب بچے گھڑی میں جیسے 6 بجے ابا آنے والے ہیں، اب سب ڈر گئے، بالکل ہر چیز گھر میں الرٹ موڈ پر آ گئی کہ ابا آنے والے ہیں۔ اب ابا آ گئے، اپنے کمرے میں چلے گئے، اب بچے زور سے بول بھی نہیں سکتے، کھیل بھی نہیں سکتے کہ ابا ناراض ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں اس مزاج سے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ بچوں کی حق تلفی میں ہے۔ اسی طرح صلہ رحمی ہے، رشتوں کو جوڑنا اور رشتہ داروں کا خیال کرنا۔ رشتہ داروں میں سب سے پہلے ہمارا جن سے واسطہ پڑتا ہے والدین کے بعد، وہ ہمارے بھائی اور بہن ہوتے ہیں۔ تو بہنوں کے حقوق کے تعلق سے ایک اہم حق وراثت کا ہے، جس کا میں نے تذکرہ بھی کیا تھا۔ تو وراثت میں ایک تو یہ ہے کہ نیت ہی نہیں ہوتی کہ بہن کو وراثت میں حصہ دینا ہے، بدترین گناہ ہے۔ کبھی نیت ہوتی ہے اور دینے کی پوزیشن میں بھی ہوتے ہیں، لیکن بلا وجہ ڈیلے کر رہے ہیں۔ تو یہ جو وراثت ہے یہ فوراً دینی چاہیے، اس میں ڈیلے نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی ایسا ہے کہ
کوئی پراپرٹی ہے اور والدین چلے گئے، اس میں بہن کا بھی حصہ ہے، لیکن وہ پراپرٹی ابھی بھائیوں کی کسٹڈی میں ہے، تو ہم اس سے خوب فائدہ اٹھا رہے ہیں، کرائے پہ اٹھا دیا، کرایہ آ رہا ہے، یوز کر رہے ہیں، جب تقسیم ہوگی تب بہن کو دے دیا جائے گا، تو اتنے دن 5 سال جو ہم نے بہن کے حق سے فائدہ اٹھایا ہے یہ کون ادا کرے گا؟ یہ بھی حق تلفی ہے اس کی۔ اگر کوئی ایسی چیز جس میں بھائی بہن دونوں کا حق ہے اور اس سے ہم کوئی نفع حاصل کر رہے ہیں تو اس نفع کی حقدار بہن بھی ہے، اور اگر ہم نے اس کو وہ نفع نہیں دیا ہے تو ہم نے اس کی حق تلفی کی ہے، اور حق تلفی کا اصول یہی ہے کہ کسی کا حق مارا ہو تو وہ توبہ سے معاف نہیں ہوتا، جب تک حقدار خود معاف نہ کر دے یا آپ اس کو اس کا حق ادا نہ کر دیں۔ تو ہر آدمی اپنا جائزہ لے کہ ہم سے کہیں یہ غلطی تو نہیں ہو رہی، چوک تو نہیں ہو رہی۔ اسی طرح بھائی بہنوں کے ساتھ ساتھ بھانجے بھانجی اور بھتیجے بھتیجی کا بھی حق ہوتا ہے۔ بہت سارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ شادی ہو گئی، بیوی بچے ہو گئے، اب چھوٹا بھائی، ہمارے بچے تو بہت اچھے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، بہت اچھا کپڑا پہن رہے ہیں، بہت اچھی لائف گزار رہے ہیں، لیکن چھوٹا بھائی کیا کما پا رہا ہے، اس کے گھر کا خرچہ کیسے چل رہا ہے، اس کے بچے کس اسکول میں جا رہے ہیں، اس کے کیا کھانا پک رہا ہے، کیا اسٹینڈرڈ ہے، ہمیں اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہوتی، کوئی فکر ہی نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے یہ سب وہ حقوق ہیں جن کا قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے۔ ہم جتنے اچھے کام کر رہے ہیں، آج جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، ہمارا کیا مقصد ہے؟ کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اس کے علاوہ کوئی مقصد ہے؟ کوئی بھی نیک کام ہم کرتے ہیں تو اسی وجہ سے کرتے ہیں نا کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ تو اس پر بالکل خوش نہیں ہوتے بلکہ ناراض ہوتے ہیں۔ ہم اپنی محنت سے، اپنی حلال کمائی سے اپنے بچوں پر خرچ کر رہے ہیں، پھر بھی اگر ہم اپنی بہن کے بچوں کی بھی فکر نہیں کر رہے ہیں، اپنے بھائی کے بچوں کی فکر نہیں کر رہے ہیں، اور اپنے میں مست ہیں کہ بس ہم، ہماری بیوی، ہمارے بچے، ہمارا گھر، تو یہ ہم ان کی حق تلفی کر رہے ہیں۔ اگر وہ پریشانی کی حالت میں ہیں اور ہم ان کی فکر نہیں کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمیں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ تو ہم میں سے ہر شخص رمضان سے پہلے، میں چونکہ خاص طور پر بات کر رہا ہوں رمضان سے ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی بے توجہی اور کمیاں ہیں جن پر ہمارا دھیان نہیں جاتا۔ آج یہاں سے اٹھے تو ہر آدمی فکر کرے کہ ہمارے گھر کا کیا حال ہے، ہمارے رشتہ داروں کا کیا حال ہے، ہمارے بھائی بہنوں کا کیا حال ہے، اور ہم کس طرح ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں اور ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، انسان کی فطرت ہے کہ ہماری لائف اسٹائل ذرا اچھی ہو گئی، ہمارا اسٹینڈرڈ ذرا اونچا ہو گیا، تو اب اسی اسٹینڈرڈ کے لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، ہماری تقریبات ہیں، سب کچھ ہیں، اور ہمارے جو غریب رشتہ دار ہیں ان کو بس شادی میں پوچھ لیا تو بہت احسان کر دیا، ورنہ ان کے ساتھ ہمارا کوئی خاص رابطہ نہیں ہوتا۔ یہ بھی حق تلفی ہے۔ رشتہ داری اس سے دیکھی جائے گی کہ وہ ہمارا کتنا قریبی رشتہ دار ہے، اس کا فائنینشیل اسٹیٹس کیا ہے اور ہمارا کیا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی لینا دینا نہیں، لیکن یہ ہم سے چوک ہوتی ہے۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم تو، ہمارے باپ شہر میں آ گئے، اب ہم تو شہر کے ہی ہو کر رہ گئے، ہمارے بچے شہر کے ہو کر رہ گئے، اب ہمارے وہ رشتہ دار جو گاؤں میں رہتے تھے ان سے ہمارا کنیکشن بالکل کٹ جاتا ہے۔ یہ حق تلفی ہے۔ ہم سب اپنا جائزہ لیں کہ ہم اپنے رشتہ داروں سے کتنا تعلق رکھ رہے ہیں، کتنے ان سے بات ہوتی ہے، کتنا ان سے خیریت دریافت کرتے ہیں، کیا صرف شادی بیاہ میں یاد کرتے ہیں یا ویسے بھی ان کی خیریت پوچھتے ہیں۔ تو رمضان سے پہلے ایسے رشتہ داروں کو فون ملائیں، ان کی خیریت پوچھیں، ان کی کیا ضروریات ہیں یہ معلوم کریں، اور اگر اپنے بس میں ہے اور ہم ان کی کوئی مدد کر سکتے ہیں تو مدد کرنے کی کوشش کریں اور ان سے مستقل رابطہ رکھیں۔ اسی طرح سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ گروپ پر اگر ہم نے کسی کو کچھ کہہ دیا ہے، کوئی طنز کر دیا ہے، کسی کا دل دکھا دیا ہے، تو رمضان سے پہلے ہمیں اس کی معافی مانگنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، پھر فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہ ہو۔ آج ہم میں سے ہر شخص اپنی زندگی کا جائزہ لے، میں بھی لوں، آپ بھی لیں، کہ ہمارے کسی عمل سے ہمارے کسی پڑوسی کو تو تکلیف نہیں پہنچ رہی ہے۔ ہمارا گھر ہے، ہماری دکان ہے، ہم نے صبح صبح پائپ چالو کیا اور پورے دھلائی کر ڈالی دکان کی، اب وہ جو صفائی کرنے کے بعد جو پانی بہ رہا ہے وہ کہاں جا رہا ہے؟
وہ روڈ پر بہہ رہا ہے، گڈھوں میں بھر رہا ہے، بائک والے نکل رہے ہیں ان کو چھینٹیں پڑ رہی ہیں، نمازی نماز پڑھنے آ رہے ہیں ان کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں، یہ سب پڑوسی کو تکلیف پہنچانا ہے۔ اگر آپ کو اپنے گھر کی اور اپنے دکان کی دھلائی کرنی تھی تو ساری محلے والوں کو پریشان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کا جی چاہ رہا ہے کہ ہم کوئی نعت لگائیں، آپ نے بڑا سا اسپیکر لگایا اور صبح صبح بجا دیا۔ کسی گھر میں کوئی مریض ہے جس کو رات کو نیند نہیں آتی ہے، وہ فجر بعد سو رہا ہے، بچے ہیں یا اور کسی کے ساتھ کوئی ریزن ہے، پتہ چلا صبح صبح 7 بجے نعت چل رہی ہے، تو یہ نعت آپ کے لیے ثواب نہیں، گناہ کا سبب بن جائے۔ گاڑی ہے، ایسے لا کر کھڑا کر دیا کہ دوسری گاڑیوں کو نکلنے میں پریشانی ہو رہی ہے، پڑوسیوں کا راستہ تنگ ہو رہا ہے، یہ سخت گناہ ہے۔ مسجد نماز پڑھنے گئے، جلدی میں گاڑی بالکل گیٹ کے سامنے ہی کھڑی کر دی۔ اکثر ہوتا ہے، آپ لوگ اس کا تجربہ کرتے ہوں گے۔ یا مسجد کا جو راستہ ہے تو راستے میں گاڑیاں ایسے کھڑی کر دی کہ نمازیوں کو نکلنے میں پریشانی ہو رہی ہے۔ تو یہ سب وہ چھوٹی چھوٹی کمیاں ہیں جس سے ہم اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہم نے اپنا گھر کا کوڑا صاف کیا اور باہر نکال کر پھینک دیا کسی پڑوسی کے دروازے پہ، یا راستے میں پھینک دیا جہاں سے نکلنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، تو ایسی صفائی کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ یہ چیز اللہ کو سخت ناپسند ہے اور سخت گناہ کا سبب ہے۔ یہ سب پڑوسیوں کی حق تلفی ہے، اور یہ ایسی چیز ہے نہ جانے کتنے لوگوں کو اس سے تکلیف پہنچی ہے، ہم کس سے حق معاف کرائیں گے؟ بھائی کسی ایک کے ساتھ ہمارا کوئی معاملہ ہو تو اس سے تو حق معاف کرانا آسان ہے، معلوم ہے، نون پرسن ہے، لیکن اس طرح کی جگہوں پر نہ جانے کس کا ہم نے دل دکھا دیا، کس کو تکلیف پہنچا دی، کس سے جا کر حق معاف کرائیں گے۔ اسی طرح اگر آپ اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں، رات کو 1 بجے 1:30 بجے سونے کی عادت ہے، اور ہمارے نیچے اور اوپر والے یا بغل والے کو 11 بجے سونے کی عادت ہے، اب دیر رات تک بچے شور کر رہے ہیں، گھر میں محفل لگی ہوئی ہے، شور ہو رہا ہے، یہ سب پڑوسیوں کی حق تلفی ہے، ان کو تکلیف پہنچانا ہے، اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح ہمارے نوجوانوں میں ایک بڑی بیماری عام ہے کہ بغیر پوچھے فوٹو لے لینا، بلا اجازت تصویر لینا اور اس کو سوشل میڈیا پر شیئر کرنا، یہ بھی حق تلفی ہے۔ کسی کی اگر فوٹو لے رہے ہیں تو اس کی اجازت شامل ہونی چاہیے، بغیر پوچھے فوٹو نہیں لینا چاہیے۔ ایک بڑی بری عادت ہوتی ہے کال ریکارڈ کرنے کی۔ بس اب تو آٹو کال ریکارڈر آ گیا ہے، لوگوں سے بات کر رہے ہیں، کال ریکارڈ کر کے چلو محفوظ ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ضرورت پڑنے پر اسے شیئر کر دیا۔ بہت سارے علماء کی کال ریکارڈ کر کے شیئر کر دیتے ہیں کہ فلاں سے ہماری یہ بات ہوئی۔ ارے بھیا، تمہارا ان سے کوئی خاص تعلق ہے، انہوں نے تم سے فرینک ہو کر کوئی بات کہہ دی تو تم اس کو ساری دنیا کو سناؤ گے؟ یہ شدید خیانت ہے اور حق تلفی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح واٹس ایپ پر آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، پرسنل چیٹ پہ آپ نے اسکرین شاٹ لے کر پبلش کر دیا، یہ بھی حق تلفی ہے۔ اگر پرسنل پر کسی سے بات ہو رہی ہے تو اس کی بات امانت ہے، اس کی اجازت کے بغیر، اچھی بات ہو کہ بری بات ہو، اس کی اجازت کے بغیر اسے شیئر نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح حق تلفی میں جو گھر میں کام کرنے والیاں ہیں یا فیکٹریوں میں جو ملازم کام کرنے والے ہیں، ان کی استطاعت اور ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ ڈالنا، ان سے کام لینا، یہ بھی حق تلفی میں شامل ہے۔ اسی طرح کھانے میں فرق کرنا، گھر میں کھانا تازہ تھا تو گھر والوں نے بڑے مزے لے کر کھایا، اب کھانا باسی ہو گیا اور گھر میں کوئی بچے کھانے کو تیار نہیں ہے تو کیا کیا جائے؟ چلو ملازمہ کو دے دیتے ہیں، یہ اس کی حق تلفی ہے۔ الحمدللہ ہمارے گھر میں ہماری والدہ اس کا اہتمام کرتی ہے کہ اگر دینا ہے تو تازہ دیا جائے، ابھی کھانا کھانے بیٹھے تو اسی وقت حصہ نکال کے الگ کر دیا، تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ یہ کام کرنے والوں کی حق تلفی ہے کہ بچا ہوا ان کو دیا جائے، کبھی مجبوری ہو گئی تو الگ بات ہے، لیکن اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ہم خود اچھا اور تازہ کھا رہے ہیں تو ہم اپنے ملازمین کو بھی اچھا اور تازہ کھانا دیں۔ تو یہ وہ حقوق کے تعلق سے بات تھی جس میں پہلا نمبر والدین کا ہے، بھائی بہنوں کا ہے، بیوی بچوں کا ہے، پڑوسیوں کا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہماری حق تلفیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ رمضان سے پہلے ہمیں ان بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اب جمعہ میں ظاہر ہے ایک ایک چیز کو کیا بیان کیا جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر دھیان دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان سے پہلے اگر ہم نے کسی کی حق تلفی کی ہے تو اس سے معافی مانگنے اور آئندہ حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے جمعہ کو انشاءاللہ مالی جو حقوق ہیں ان کے تعلق سے گفتگو